ایشیا کے امیر ترین شخص اپنے اثاثے کیسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین شخص ہیں، مگر اپنے اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ کافی فکر مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برسوں سے دنیا کے ارب پتی خاندانوں کو جانچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اگلی نسل کو سب کچھ کیسے منتقل کیا۔ معروف میگزین بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں یہ عمل تیز کر دیا گیا ہے کہ ایشیا کے امیر ترین شخص اپنی $208 ارب کی سلطنت کے اگلے مرحلے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے خاندان ان اثاثوں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، جیسے متعدد دولتمند خاندان ہوئے بشمول امبانی خاندان کے۔ مگر ایشیا کا یہ امیر ترین خاندان در حقیقت ماضی میں اتنا امیر نہیں تھا، بلکہ مکیش کے والد دہریج لال ہیرا چند امبانی پٹرول پمپ میں کام کرتے تھے اور وہاں سے ادن گئے اور پھر بھارت آ کر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں جب دھیرج لال امبانی کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی وصیت نہیں تھی، جس کے بعد مکیش امبانی اور ان کے بھائی انیل امبانی کے درمیان وراثت کے لیے کافی طویل جنگ ہوئی اور دونوں کے تعلقات متاثر ہوئے۔ 2005 میں دونوں بھائیوں کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت مکیش امبانی کو آئل، گیس، پیٹرو کیمیکلز اور دیگر کاروباری آپریشنز کا کنٹرول ملا۔ بنیادی طور پر ریلائنس انڈسٹری کا بیشتر حصہ انہیں مل گیا۔ اب 64 سالہ مکیش امبانی $91.1 ارب کے مالک ہیں۔ میگزین کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف ذرائع نے بتایا کہ مکیش امبانی نے اپنے اثاثوں کی تقسیم کے لیے وال مارٹ انکارپوریشن کی ملکیت رکھنے والے والٹن فیملی کے ماڈل سے متاثر ہیں۔ ذرائع کے مطابق مکیش امبانی خاندانی اثاثوں کو ایک ٹرسٹ جیسے اسٹرکچر میں منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں جس کے پاس ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کا کنٹرول ہوگا۔ مکیش امبانی، ان کی اہلیہ اور ان کے تینوں بچوں کے پاس ریلائنس کو کنٹرول کرنے والے ادارے میں حصے ہوں گے اور وہ بورڈ میں شامل ہوں گے جن کے ساتھ مکیش امبانی کے پرانے وفادار ساتھی ہوں گے جو روزمرہ کے آپریشنز کو سنبھالیں گے۔ ویسے اس حوالے سے مکیش امبانی اکیلے نہیں۔ ایشیا کے عمر رسیدہ ارب پتی افراد اپنی دولت کے آگے منتقل کرنے کے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ 1000 سے زائد خاندانوں میں سے ایشیا کے خاندانوں کی مجموعی دولت $5.8 ٹریلین ہے، جبکہ بھارت میں ایسے خاندانوں کے اثاثے $1.5 ٹریلین کے قریب ہیں۔ ٹورنٹو سینٹر فار ایشین فیملی بزنس اینڈ انٹرپرائزر اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ایشیا کے امیر افراد اپنے جانشینوں کے معاملے کو کس طرح سنبھالتے ہیں وہ ایشیائی خطے پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امبانی ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے اور لوگ یقیناً ان کی جانب دیکھیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ مکیش امبانی کی جانب سے اب بھی مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا، مگر ریلائنس کے نمائندوں اور مکیش امبانی نے اس حوالے سے کوئی بیان یا رد عمل جاری نہیں کیا۔ UBS گلوبل ویلتھ مینجمنٹ کے سنگاپور کے سربراہ نے بتایا کہ ایشیا کے امیر ترین افراد کی موجودہ نسل اثاثوں کی منتقلی کے خطرات سے واقف ہے۔ انہوں نے کہا وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر وبا کا سامنا ہے جس نے لوگوں کو حقیقی معنوں میں سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ
19 کی آمد سے قبل خاندانی جانشین اور انتظامی معاملات کے حوالے سے صارفین نے دگنا زیادہ رابطہ کیا۔ اس سے پہلے یہ خاندان اس مسئلے کو التوا میں ڈالنے کے عادی تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ثقافتی طور پر یہ ایسا معاملہ نہیں جس پر لوگ بات کرنا پسند کرتے ہوں۔ نوجوان نسل بھی اوپر نہیں آنا چاہتی، مگر اب لوگ پہلے سے تیار ہونا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مکیش امبانی نے عوامی طور پر ریلائنس کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے پیچھے ہٹنے کے کسی منصوبے کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کے بچے منظر پر زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ جون 2021 میں شیئر ہولڈر سے خطاب کرتے ہوئے مکیش امبانی نے پہلی بار عندیہ دیا کہ ان کے جڑواں بچے 30 سال کے آکاش اور 26 سالہ اننت ریلائنس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، مجھے کوئی شبہ نہیں کہ ریلائنس کی اگلی نسل کی قیادت ایشا آکاش ست اننت کریں گے، جو اپنے قیمتی ورثے کو مزید بڑھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مکیش امبانی کو وال مارٹ کو سنبھالنے والے خاندان کے ماڈل نے بہت زیادہ متاثر کیا، جو 1992 میں اس کے بانی سام والٹن کے انتقال کے بعد اپنایا گیا تھا۔ یہ ماڈل کیا ہے؟ والٹن فیملی دنیا کا امیر ترین خاندان ہے، جس میں اثاثوں کی تقسیم مختلف انداز سے ہوئی۔ اس خاندان کے افراد کو وال مارٹ کے صرف بورڈ لیول کی قیادت حاصل ہے، باقی اس امریکی ریٹیل کمپنی کو 1988 سے مینیجر چلا رہے ہیں، جب ڈیوڈ گلاس نے سام والٹن کی جگہ CEO کی ذمہ داری سنبھالی۔ سام والٹن کے بڑے بیٹے روب والٹن اور ان کے بھتیجے اسٹیورٹ والٹن وال مارٹ کے بورڈ کا حصہ ہیں، جبکہ گریگ پینیر 2015 سے بینٹو ویلی نامی کمپنی کے چیئرمین ہیں۔ ویسے تو اکثر اس خاندان کو دیگر شیئر ہولڈر سے زیادہ مواد دیے جانے کے الزامات لگتے ہیں، مگر یہ خاندان اپنی توجہ وال مارٹ سے باہر دیگر کاروبار، سرمایہ کاری یا فلاحی کاموں پر مرکوز کرتا ہے۔ والٹن فیملی کا ماڈل اس کے بانی سام کی غیر معمولی دور اندیشی کی عکاسی کرتا ہے، جن کی جانب سے پہلے ایک عالمی کمپنی کی بنیاد چند دکانوں کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی موت سے لگ بھگ 40 سال قبل 1953 میں ہی اپنے جانشینوں کی تیاری شروع کر دی تھی اور خاندانی کاروبار کا 80% حصہ اپنے 4 بچوں ایلس، روب، جم اور جان کو منتقل کر دیا تھا۔ اس سے ٹیکسوں کی شرح میں کمی لانے اور کمپنی پر خاندان کے کنٹرول کو برقرار رکھنے میں مدد ملی۔ والٹن خاندان کو ابھی وال مارٹ کے 47% کی ملکیت والٹن انٹرپرائزز LLC اور دیگر ٹرسٹوں کے ذریعے حاصل ہے، جس کے باعث انہیں کنٹرول حاصل ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ماہر نیلسن کے مطابق خاندان کے 50% حصے کے قریب کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعینات کردہ مینیجر کے پاس ہی حقیقی طاقت ہے۔ وال مارٹ نیلسن کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمپنی اکثریتی خود مختار بورڈ کو مستحکم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ خاندان کو نمائندہ بنا کر مرکز میں رکھنے والا ماڈل۔ انتظامی معاملات ہی وہ شعبہ ہے جو کسی فرد جیسے مکیش امبانی کو متاثر کرتا ہے۔ جیسا اوپر پہلے بیان کیا گیا ہے کہ 2002 میں جب دھیرج لال امبانی کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی وصیت نہیں تھی، جس کا نتیجہ دونوں بھائیوں کے درمیان اثاثوں کی تقسیم کے معاملے میں طویل عرصے تک جنگ کی صورت بنا۔ شروع میں دونوں بھائیوں نے مل کر کام کیا، جس میں مکیش چیئرمین اور انیل نائب چیئرمین تھے، مگر بتدریج دونوں میں تنازعات بڑھتے رہے۔ یہ تنازعات اتنے زیادہ بڑھ گئے
تھے کہ ان کی ماں کوکیلا بین کو مداخلت کرنا پڑی اور ان کی وجہ سے ہی 2005 میں دونوں کے درمیان معاملات طے پائے اور ریلائنس کے اثاثوں کو تقسیم کیا گیا۔ ان سب کی وجہ سے مکیش امبانی اپنے بچوں میں اس طرح کے تنازعات نہیں چاہتے۔ تھامس سینٹر فار فیملی انٹرپرائزز کے بھارت میں سربراہ کیول رام چندرن کے مطابق بائی کے ساتھ تلخ تجربے سے گزرنے والے مکیش امبانی اپنے خاندان میں اس طرح کی پھوٹ نہیں چاہتے۔ مکیش امبانی کے جانشین کو جو کاروباری سلطنت منتقل ہوگی وہ مکیش اور ان کے بھائی کو خاندانی ورثے کے طور پر منتقل ہونے والی سلطنت سے بہت مختلف ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ مکیش امبانی کی جانب سے خاندان کے کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے کاروبار کو ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے اور مارچ 2019 میں اگر ریلائنس میں اس خاندان کا حصہ 47.27% تھا تو وہ اب بڑھ کر 50.6% ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ریلائنس 3 کاروباری شعبوں انرجی، ریٹیل اور ڈیجیٹل کی ہولڈنگ کمپنی میں منتقل ہو سکتی ہے، جن ممکنہ طور پر مستقبل میں الگ الگ رجسٹر کیا جائے گا۔ مکیش امبانی کے بچوں اور اہلیہ کا اس ہولڈنگ کمپنی میں مساوی حصہ ہوگا اور انہیں اس کاروباری گروپ کے زیر تحت اداروں پر یکساں کنٹرول دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس طرح کے سیٹ اپ کنٹرول کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کی روک تھام کرے گا جس سے آپس میں تنازعات کا خطرہ نہیں ہوگا، جبکہ خاندان کے پاس ریلائنس کو چلانے کا اختیار والٹن خاندان سے زیادہ ہوگا۔ مکیش امبانی کے بچے پہلے ہی کمپنی میں زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایشا اور آکاش یعنی کہ مکیش امبانی کے دونوں بچے نے ریٹیل اور ٹیکنالوجی میں کمپنی کے آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کیے ہیں، جس میں فیس بھی یا اب میٹا سے مذاکرات بھی ہیں، جس میں فیس بک یا اب جو میٹا کو نیا نام رکھ لیا سے مذاکرات بھی ہیں، جس کے بعد امریکی کمپنی نے $5.7 ارب کی سرمایہ کاری ریلائنس کے جیو پلیٹ فارم میں کی۔